استغفار بہت فائدے کا سبب ہے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ ندامت ہو۔ اگر غفلت کے ساتھ کریں گے، رابعہ بصری نے کہا تھا کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے۔ ندامت کے ساتھ استغفار کے کلمات کو پڑھنا فائدے کا سبب ہے۔ ایک شخص حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت بہت فقیر ہوں، سر چڑھ گیا ہے، دعا کرو مجھے اللہ مال دے دے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک آدمی آیا، حضرت اولاد میں بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا کہ باغ ہے یا کاروبار ہے نفع نہیں دیتا، کوئی عمل بتائے۔ فرمایا استغفار۔ اب جو بندہ یہ سب کچھ سن رہا تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب نسخہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، جو آتا ہے استغفار، جو آتا ہے استغفار۔ اس نے پوچھا کہ حضرت ان سب اعمال کے لیے استغفار کو اپنے کیسے ریکمینڈ کیا؟ تو حضرت نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش ہونا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے باغوں میں پھل عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور زمین کے نیچے سے میٹھا پانی عطا فرمائے گا۔ یہ تمام اعمال استغفار کی وجہ سے ملے۔ آپ دیکھیے ہمارے جتنے زندگی کے مسائل ہیں وہ انہی سے متعلقہ ہے، تو استغفار ان سب کا علاج۔ بعض لوگ استغفار کی کثرت تو بہت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر اصل چیز ہے کہ استغفار کرتے ہوئے دل حاضر ہو، دل میں ندامت ہو اور کیفیت کے ساتھ استغفار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہیں جانا تھا بستی میں، تو سوچا کہ میں اکیلا سفر کر لیتا ہوں، کسی کو خدمت پہ کیا لے کے جانا، چنانچہ ایک چھوٹی سی گٹری اٹھائی اور چل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ عشاء کا وقت ہو گیا تو آپ نے سوچا کہ میں مغرب میں عشاء پڑھتا ہوں مسجد میں، اور رات مسجد میں گزار کے پھر آگے چلا جاؤں۔ جب نماز پڑھ لی تو مسجد کا جو مؤذن تھا وہ آ گیا کہ جی میں نے مسجد بند کرنی ہے، آپ چلیں یہاں۔ امام احمد بن حنبل حیران تھے کہ بھئی میں اکیلی اس ٹھنڈی رات میں کہاں جاؤں، تو تھوڑا سوچ میں پڑ گئے تو اس نے گٹری اٹھائی اور اس نے اٹھا کے باہر مسجد کے دروازے پہ رکھ، اس نے سوچ کے کہا کہ ہاں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، ایک دعا کی قبولیت کا ابھی انتظار ہے۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی؟ کہنے لگا کہ میری بڑی چاہت تھی کہ امام احمد حنبل کی زیارت کروں، میں بھی بچوں والا آدمی چھٹی نہیں کر سکتا، تو میں ان کی زیارت کے لیے جا نہیں سکا، اور میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ مجھے احمد بن حنبل کی زیارت ہوگی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہاری دعا قبول ہو گئی، میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ تو استغفار سے اس طرح انسان مستجاب الدعوات بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو خود پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر دوسرا عمل ہے نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ درود شریف تو بہت ہی برکتوں کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ سے فرمایا کہ علی تمہیں جتنا استغفار پڑھا کرو، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت استغفار پڑھوں گا، آدھا وقت دوسرے اعمال۔ فرمایا اور درود شریف پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3 حصے درود شریف پڑھوں گا، ایک حصہ دوسرے اعمال۔ فرمایا کہ اور درود شریف پڑھو گے تو اور فائدہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا انسان کے اوپر برکتوں کے برسنے کا باعث ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پہ رحمتیں برساتے ہیں۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہمیں حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو۔ بعض لوگوں کو میرے پاس آتے ہیں، عادت ہوتی ہے حضرت میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ ایک صاحب آئے، وہ کل پرسوں بتا رہے تھے میں نے 1.25 مرتبہ کئی مرتبہ 1.25 دفعہ درود شریف پڑھا ہے۔ بھئی عدد کے پیچھے مت پڑے ہیں، کیفیت ہوگی تو پھر فائدہ ہوگا۔
تیسرا عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن عظیم الشان اللہ کا کلام ہے، اور اس کو باقی کلاموں پہ وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی کثرت تلاوت سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اور انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تو محبت نہیں، عشق ہونا چاہیے۔ بس دل چاہے کہ کوئی وقت ملے اور میں بیٹھ کے اللہ کے کلام کو پڑھتا رہوں، مگر یہ محبت ہر بندے کو نہیں محسوس ہوتی۔ جب دل پہ ظلمت ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید کا پڑھنا بوجھل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں تو پھر اپنے قرآن کا پڑھنا بندے کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک قلب ہوتا ہے اور قرآن مجید کا قلب سورہ یاسین ہے۔ اب سورہ یاسین کو یاد کرنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ سورہ یاسین کو یاد کرے۔ ویسے بھی موت کے وقت سورہ یاسین کا پڑھنا آرام سے روح نکلنے کا سبب ہوتا ہے، اور اگر دن کے شروع میں سورہ یاسین شریف پڑھ لی جائے تو سارا دن برکتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور قرآن مجید کی صورت ہے جس کو سورہ ملک کہتے ہیں۔ اس کے فضائل میں یہ ہے کہ بندے کو جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا تو سورہ ملک اپنے پر اس کے اوپر پھیلا دے گی اور کہے گی کہ میں اس کے اوپر عذاب نہیں آنے دوں گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر نبی علیہ السلام وش فرما رہے ہیں، تمنا فرما رہے ہیں کہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، تو ہمیں تو ضروری سورہ ملک یاد کرنی چاہیے۔ اور کتنی آیات ہیں؟ 30۔ ایک آیت روز یاد کریں تو ایک مہینے میں یاد ہو جائے گی، اور رات کو سونے سے پہلے اس کا پڑھنا سنت عمل ہے۔ اگلا عمل ہے چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ نبی علیہ السلام ہر وقت قلب کے ذریعے ذکر کرتے تھے۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، ہر لمحے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو محبوب کا جو ہے نا وقت وہ غفلت میں نہیں گزرتا تھا، اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ یہ اللہ کی یاد کیسے رہ سکتی ہے؟ بھئی اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ کسی نے مجنوں سے پوچھا تھا لیلا کو یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے لیلا کو یاد کرنے کے سوا کام ہی کیا ہے۔ اور آج بھی یہی حال ہے، جن کو ایک دوسرے کے ساتھ نفسانی شیطانی تعلق ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے ذہن پہ محبوب کا خیال سوار ہوتا ہے۔ یہ جو ہر وقت محبوب کا خیال سوار ہے، اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ ویسے ایک مثال سے بھی سمجھ لیجئے، میاں بیوی میں کسی بات پہ ذرا تلخ کلامی ہو گئی۔ اب خامن دفتر تو گیا، مگر سوچتا جا رہا ہے کہ یہ کیسی پاگل لڑکی ہے، میری بات سمجھتی نہیں ہے، تھک گیا ہوں اس کو بتا بتا کے، سمجھا کے، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ میاں کی گائے میرے پلے پڑ گئی ہے؟ اور ادھر بیوی صاحبہ کا بھی یہی حال کہ خامن تو چلا گیا، وہ پیچھے گھر کے کام بھی کر رہی ہے،
مگر یہی سوچ رہی ہے کہ یہ میری بات کیوں نہیں سمجھتا، میں اسے اتنی دفعہ کہہ چکی ہوں۔ اب دفتر کا کام خاوند کرتا ہے، گھر کا کام بیوی کرتی ہے، مگر دونوں کی سوچ ایک دوسرے کے بارے میں رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے کام ہم کرتے ہیں، مگر ہمیں ہر وقت اللہ کی سوچ رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا دھیان دل میں رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم رکھیں دل میں کہ جی اللہ اللہ دل کر رہا ہے، وہ تو مراقبے میں ہوتا ہے۔ وقوف قلبی تو اللہ کا دھیان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، کیا مطلب اپنے من میں، تضرعا وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور بہت آہستہ طریقے سے، ودون الجہر من القول، اور کبھی کبھی اونچے الفاظ سے بھی پڑھ لو، جیسے ہم تحلیل اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں، مگر مقصد کیا ہے؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم نے غافل نہیں ہونا۔ اب یہ حکم ہے اللہ کا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو ہم اس پر عمل کریں تو ہم نے گویا قرآن مجید پر عمل کر لیا۔ اور ایک عمل ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اب یہ جتنے ہمارے معمولات ہیں، یہ بزرگوں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں بنائے، قرآن مجید میں ان کا حکم موجود ہے۔ یہ ہیرے اور موتی ان مشائخ نے قرآن مجید سے لے کر ہمیں دیے ہیں کہ بھئی اس پر عمل کر لو۔ جیسے سب سے پہلے ہے استغفار، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے محبوب اللہ کی تسبیح بیان کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اب جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ استغفار کا حکم کہتے ہیں تو پھر ہم امتی ان کے ہیں، ہمارے لیے تو استغفار کرنا اور بھی ضروری ہوا۔ پھر درود شریف کا بھی اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ صلو جو ہے پھر امر کا صیغہ ہے۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت، اس کا بھی حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اب اقرؤ پھر امر کا صیغہ ہے۔ پھر وقوف قلبی کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل میں ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اور مراقبے کے بارے میں بھی۔ تو یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے کوئی اپنے پاس سے کوئی من گھڑت چیزیں نہیں بتائیں، قرآن مجید سے ہیرے موتی اکٹھے کر کے دیے ہیں۔ اس لیے معمولات کی پابندی ہمارے فائدے کا سبب ہے۔ بہت سارے نوجوان آتے ہیں میرے پاس، حضرت معمولات تو ہوتے نہیں، آپ ہی کوئی توجہ کر دیجئے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی مٹکا رنگ کا پڑا ہوا ہے اور ہم اس میں ڈبکی لگوا کے واپس بھیج دیں گے، ایسے نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے کام ہوتے ہیں، کاروباری کام ہوتے ہیں تو آپ کرتے ہیں، سٹیپ لیتے ہیں، اس وقت نہیں کہتے جی کہ کام خود بخود ہو جائے۔ اسی طرح معمولات بھی ہمیں کرنے پڑیں گے، اور جب بندہ معمولات نہیں کرے گا اس کے اوپر کوئی کیفیت ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا من لا ورد لہو لا وارد لہو، جس کا ورد نہیں اس کے اوپر کوئی وارد بھی نہیں، کیفیت بھی نہیں۔ لکھتے ہیں حضرت بتانے کے لیے کوئی کیفیت نہیں ہے، تو سمجھ لگ جاتی ہے کہ جب کرتے کچھ نہیں تو پھر کیفیت کیا ہوگی۔ ہمارے ایک اور سالک ہے ماشاءاللہ، نیک آدمی ہے، امید ہے مجمع میں موجود ہوں گے، نظر نہیں آ رہے، عالم ہیں، بڑا علمی شوق ہے ان کو، مگر تہجد کی پابندی نہیں ہوتی ان سے۔
اور یہ تہجد کی پابندی نہ ہونا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں، بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ لگنی چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکرامات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، پھر سویا پڑا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے،
جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو. تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، رات پوے تے بے دردانو مٹھی نیندر آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. اور جو درد مند ہوتے ہیں ان کو سجن کی یاد سوتے کو جا کے جگا دیتی ہے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کو محبوب کی یاد سوتے میں آ کے جگا دیتی ہے. اور دوسرے گروہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مقربین ہوتے ہیں. اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو. یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا. بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی. پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ، یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں. وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو، تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. بہت سارے دوست احباب بیت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں بیت کے کلمات پڑھا دیتا ہوں. سچے دل سے یہ کلمات پڑھتے جائیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ و باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، بیت ہو چکے ہیں. معمولات جن کی میں نے تفصیل بتائی وہی ہیں. 100 مرتبہ صبح شام استغفار پڑھنا، 100 مرتبہ صبح شام درود شریف پڑھنا،
قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں یا آدھا، جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں، اور چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے دل میں اللہ کو یاد کرنا، جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں، ہتھکار ول دل یار ول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ ہمارے معمولات میں مراقبہ سب سے اہم معمول ہے، طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ 20 منٹ صبح 20 منٹ شام مراقبہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی، آپ اس کی لذت کو خود محسوس کریں گے۔ ہم نے الحمدللہ اپنی زندگی میں سینکڑوں اور ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا، اور ان کی زندگی میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اور ٹائم ہے تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔